سب سے پہلے میں ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر صاحب الفضیلہ دکتور وسیع اللہ المدنی حفظ اللہ کو دعوت زحمت دیتا ہوں کہ آئیں اور تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں غور کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو اکتا کلام پاک رحمہ ہے۔ صدر باوقار اسٹیج پر تشریف فرما افاضل علماء کرام، مہمانان گرامی، چمنستان مرکز کے بلبلو، اللہ کے فضل و امتنان اور شکر احسان کے بعد میں اس اختتامی پروگرام کے مخلص منتظمین، معاونین اور رفقائے کار کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی پرخلوص دعوت دی۔ میں اپنی طرف سے اور ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے، مرکز کے بانیان، پاسبان، ذمہ داران، کارکنان، اساتذہ کرام، بطور خاص جماعت کے بزرگ عالم دین کی کتابوں کے مصنف اور مؤلف رئیس مرکز فضیلۃ الشیخ عبدالقدوس مدنی حفظہ اللہ وتولہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرحت اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، جو اس ادارے کی کامیابی و کامرانی، مثالی و معیاری تعلیم و تربیت اور عمدہ نظم و نسق کی خاطر شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے قول و عمل میں اخلاص للہیت عطا فرمائے۔ اس علمی گلشن کے لیے میری دلی دعا ہے، خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئے جواں رہیں، گلاب جاگتے رہیں۔ محترم حضرات، ہمارے دین اسلام کی اساس اور بنیاد قرآن حکیم ہے۔ وہ قرآن کریم جو اللہ کا نازل کردہ مقدس، متبرک، پاکیزہ کلام اور غیر مخلوق ہے۔ وہ قرآن جو تمام آسمانی اور الہامی کتابوں میں سب سے افضل، برتر اور سب سے افضل نبی اور سب سے افضل رات شب قدر میں نازل کی گئی۔ وہ قرآن کریم جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ قرآن کریم جو نور ہدایت و سراپا شفا ہے۔ وہ قرآن کریم جو ہم مسلمانوں کا دستور حیات ہے۔ وہ قرآن کریم جو ایک انقلابی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب برپا کرتا ہے۔ وہ قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے جس کی فصاحت و بلاغت اور جس کی صداقت و حقانیت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شعراء، ادباء، بلغاء اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور قرآن کریم کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ وہ قرآن کریم جس کی حفاظت اور نگہداشت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تلاوت قرآن اور اسے یاد کر کے سینوں میں محفوظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تلاوت قرآن موجب شفاعت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے رہو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے شفاعت بن کر کے آئے گا۔ بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن، متعلم قرآن، اس روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے بہتر ارشاد نبوی، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق، ان افضلکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے افضل وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔
ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن، حامل قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھتا جا، ورتق، اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا کے اندر تو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ آج جنت میں تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ میرے محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، ان احادیث کے اندر قرآن کریم کی عظمت و فضیلت، خیر و برکت، حاملین قرآن، حافظین قرآن کی قدر و منزلت اور ان کے اونچے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن دوسروں کو سکھانا چاہیے، ہمارا قرآن سے رشتہ گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اوپر قرآن کے جو حقوق ہیں ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم غفلت اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ آج ہم اپنے طلباء کے روشن مستقبل اور دین کے حوالے سے ہم حساس نہیں ہیں، ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ حقائق تلخ ہیں، احتساب اور مفاد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ضلع سدھارتھ نگر کے اندر سینکڑوں مکاتب و مدارس و مکاتب، مراکز و جامعات ہیں، اور ان جامعات کے قیام کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات کے ماہرین، ناقدین اور کتاب و سنت پہ گہری نظر رکھنے والے علماء اور دعات پیدا کرنا مقصود ہے۔ شعبہ تحفیظ کے قائم کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار اور اس کی خدمت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اور خدمت کا ایک انوکھا اور بے مثال طریقہ حفظ قرآن ہے، یاد کر کے سینوں میں محفوظ کرنا ہے۔ جو دشمنان قرآن کے لیے یہ کھلا اور بڑا چیلنج ہے، جو قرآن کریم کو جلا کر کے اس روئے زمین سے ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کے اندر حفاظت قرآن سے مراد قرآن کریم کے الفاظ، حروف اور معانی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مقام مسرت ہے، ہماری امت میں قیامت تک آپ جیسے حفاظ کرام پیدا ہوں گے، ہوتے رہیں گے، جو قرآن کریم کے حروف اور معانی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام عزیز طلبہ کو جنہوں نے اس مقابلہ حفظ قرآن میں حصہ لیا، محنت کی، نمایاں نمبرات حاصل کیے۔ اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اچھے نمبرات حاصل نہیں کر سکے، وہ دل برداشتہ نہ ہوں، وہ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، وہ محنت کریں، اور اللہ رب العالمین کسی کی محنت کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ آپ حوصلہ بلند رکھیے، مل ہی جائے گی تجھے منزل لیلا اقبال، ابھی کچھ اور دن تو بادیہ پیمائی کر، ہم آپ سے مایوس نہیں ہیں، کام آپ سے مایوس نہیں ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ محنت کریں، اور آپ جس ادارے کے اندر ہیں، یہ ادارہ جماعت کا معیاری اور مثالی ادارہ ہے۔ ادارے کے ذمہ داران محترم اساتذہ کرام آپ کے تئیں، قوم و ملت کے تئیں مخلص اور ہمدرد ہیں، آپ ان کے خلوص و محبت کی قدر کریں اور آپ محنت کریں۔ میرے عزیز طلبہ، وقت کو آپ غنیمت سمجھیں اور آپ محنت کریں۔ میرے اساتذہ کرام، یہ طلبہ چاہے شعبہ عربی کے ہوں یا شعبہ تحفیظ کے ہوں، یہ امانت ہیں، یہ کل کے معماران قوم و ملت ہیں، یہ قافلے سالار بننے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ساری توانائیاں انہیں بنانے، سنوارنے اور زیور علم و عرفہ سے آراستہ کرنے میں صرف کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، وقت کو آپ غنیمت سمجھیں اور آپ محنت سے علم حاصل کریں، تاکہ فرمان مصطفیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بن سکیں۔ میں آخری اور نصیحتی اور دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چٹ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور یہ محترم اساتذہ کرام جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو بنانے اور سنوارنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اپنی قوت و توانائی ختم کر رہے ہیں، اور یہ انتظامیہ
جو آپ کو آپ کی راحت رسانی کے خاطر سرد و گرم ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ کو بہترین سے بہترین انتظام کرنے میں کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ ان کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں کریں تاکہ یہ مزید دین کی خدمت کریں، آپ کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔